السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہماری کلاس اخلاق و آداب سے متعلقہ احادیث کے بارے میں رہے گی، کہ جس میں ہم آج حدیث نمبر 24 کی روشنی میں کافروں کے ساتھ ان کی مشابہت اختیار کرنا، ان کے طور طریقے اپنانا، اس چیز کا کیا حکم ہے اور اس چیز کے ایک مسلمان اور اس کی زندگی پر کیا اثرات ہیں، اس موضوع پر انشاءاللہ بات چیت رہے گی۔ تو ہمارے پاس آج حدیث نمبر 24 ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، من جو بھی تشبہ مشابہت اختیار کرتا ہے بقوم کسی قوم کی، فہو منہم پس وہ انہی میں سے ہے۔ یہ حدیث جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے اور علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، بہت مختصر حدیث ہے، چند لفظ ہیں، لیکن یہ چند الفاظ اپنے اندر بہت بڑا مضمون اور بہت جامع ایک موضوع رکھتے ہیں۔ اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مصداق ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے ایسے کلمات عطا کیے ہیں جو جامع ترین ہوتے ہیں، یعنی چند تھوڑے کلمات، لیکن ان کلمات کے اندر ایک وسیع مضمون اور بہت سارے معنی اس کے اندر سمٹے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا فرمان من تشبہ بقوم، کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے طور طریقے اختیار کرتا ہے، ان کے انداز اپناتا ہے، فہو منہم پس وہ انہی میں سے ہے۔ اسلام جہاں پر ایک مسلمان کو ہر لحاظ سے عقیدہ میں، عبادت میں، اس کے اخلاق و کردار میں، اس کے حتیٰ کہ جسمانی شکل و صورت، اس کے کپڑے لباس، اس کا کلچر، اس کی تہذیب و تمدن، ہر چیز میں ایک مسلمان کی تربیت کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے یہ بھی چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے عقائد میں، اپنے عبادات اور طور طریقوں میں اس کی امتیازی حیثیت ہو، اس کی الگ ایک اپنی شخصیت ہو کہ جو دوسروں کے تابع نہ ہو۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نمونہ دیا ہے، ہمارے لیے جس کو آئیڈیل بنایا ہے، وہ کون ہے؟ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کس میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور مزید فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق واسطہ ہو، اللہ کے ساتھ محبت ہو، قیامت کے دن کا اس پر یقین و ایمان ہو، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والا ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نمونہ کون ہے؟ ان کے لیے نمونہ، ان کے لیے آئیڈیل ہیں کون؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبیوں رسولوں کو ہر قوم میں سے بھیجتا کہ جو قوم کے جانے پہچانے ہوتے، اور انسانوں میں سے بھیجتا کہ تاکہ وہ نبی رسول
صرف کوئی عقید عبادت کے اندر نہیں بلکہ ہر چیز میں لوگوں کے لیے نمونہ ہو۔ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے وہ اس کی معیشت سے متعلقہ ہوں، اس کے اخلاق و کردار سے متعلقہ ہوں، اس کے ذاتی گھریلو معاملات کے حوالے سے ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، تو ہر چیز میں نبی اور رسول جو ہے لوگوں کے لیے نمونہ رہا ہے۔ تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کے لیے ہر چیز میں نمونہ ہے، ہر چیز میں آئیڈیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا، کس عقیدے کی آپ دعوت دیتے تھے، اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے، عبادت کے آپ کے طور طریقے کیا تھے، آپ کا اخلاق و کردار کیسا تھا، معاشی معاملات میں، خرید و فروخت میں آپ کے کس طرح کے معاملات رہے ہیں، اور گھریلو معاملات میں کوئی خوشی غمی کا موقع ہے تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ، کیا سنت ہے۔ اگر کوئی جنگ کا، صلح کا معاملہ ہے اور خارجہ پالیسیاں ہیں، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ، کیا سنت ہے۔ حتیٰ کہ لباس اور ان چیزوں کے اندر بھی، کھانے پینے اور جو انسان کا تہذیب و تمدن ہے، اس حوالے سے بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ سے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے چاہتا ہے کہ وہ جس طرح کہ اللہ نے اس کو الگ دین دیا ہے، ایک مخصوص کتاب دی ہے، عظیم الشان نبی دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمان سے یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ ہر چیز میں دوسری قوموں سے، غیروں سے الگ تھلگ ہو، اس کی امتیازی حیثیت ہو، اس کی الگ سے شخصیت ہو، اور اس کی اسی شخصیت میں ہی، اسی امتیازی حیثیت میں ہی اس کی عزت اور وقار ہے، اس کا دین و ایمان ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اگر کس کے لیے ہے، اگر ہے تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ اور اسی چیز کو صحابہ کرام نے بھی سمجھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو وہاں کے مسلمانوں کے کمانڈر ابو عبیدہ بن الجراح، انہوں نے عمر فاروق کو پیغام بھیجا کہ بیت المقدس کے رہنے والے، کہ جو اس وقت کے عیسائی لوگ تھے، ان کا مطالبہ ہے کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے، تو آپ کا خلیفہ آئے اور ہم اس کو بیت المقدس کی چابیاں دیتے ہیں، یعنی وہ اس شہر کو فتح کرے۔ تو چنانچہ عمر فاروق مدینہ سے جاتے ہیں فلسطین، اور ایک ہی اونٹ پر وہ بھی اور ان کا غلام بھی، کبھی وہ آگے ہوتے ہیں، اس کی مہار پکڑ کر وہ چلتے ہیں، اور کبھی غلام پکڑ کے چلتا ہے، اور ایک ہی ان کا لباس پہنا ہوا۔ تو جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو ان کے پیوند لگے ہوئے کپڑے کہ جو سفر میں مزید بھی، یعنی اس پر گرد و غبار اور اس طرح کے اثرات تھے، تو ابو عبیدہ بن الجراح عمر فاروق کو فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنا تھوڑا حلیہ بدلیں، اپنے کپڑوں وغیرہ کو تبدیل کریں، کیونکہ آپ کے استقبال کے لیے بڑے بڑے شہر کے عمائدین اور بڑے بڑے سردار آئیں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ کہا۔ وہ کیا تھا؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جن کو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے۔ مہما ابتغینا العزت بدونہ اذلنا اللہ، کہ اگر ہم سمجھیں گے کہ اسلام کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز میں عزت ملے گی، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے، تو وہیں پر ذلتیں ہوں گی، وہیں پر رسوائیاں ہوں گی۔ اور واقعی ان کی بات حقیقت ہے کہ بکریوں کے چرواہے، عرب کے یہ لوگ کہ جن کا کوئی اسلام سے پہلے کوئی تہذیب و تمدن نہ تھا، اور جن کے ہاں ہر طرح کی جو اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ان کی گراوٹ تھی، قتل و غار، دنگا فساد ان کا کام تھا،
اسلام نے اس قوم کی کیا تربیت کی، ان کو کتنا اونچا کیا، کیا عزت و مقام دیا۔ تو اسی عمر فاروق مانتے ہیں کہ ہماری عزت ہمارے کپڑوں میں نہیں ہے، ہماری عزت ہمارے جو ہے وہ ظاہری شکل و صورت میں نہیں ہے، ہماری عزت ہمارے دین کے ساتھ ہے۔ جب تک ہم اس دین پر چلتے رہیں گے، اس پر کاربند رہیں گے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، اسی کے ساتھ ہمیں عزت ملتی رہے گی۔ اور جب بھی اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں عزتیں تلاش کریں گے تو وہیں پر ذلتیں ہوں گی۔ اور وہی بات ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے جب اسلام کا عزت کا رستہ تھا، حقیقی عزتیں پانے کا جو رستہ تھا، جب اس کو چھوڑ دیا اور عزتیں کافروں سے تلاش کی، ان کے کلچر، ان کی تہذیب تمدن، ان کی شکل صورتیں، ان کے طور طریقے اپنا کر سمجھا کہ اس میں عزتیں ملے گی، تو یہیں پر آج ذلتوں کی جو رسوائیوں کی انتہا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کا موضوع حقیقت میں بہت اہم ترین موضوع ہے، ہر مسلمان کو جسے سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم عزتیں پانا چاہتے ہیں تو عزتوں کا رستہ کون سا ہے۔ اگر ہم آخر سے پہلے دنیا کے اندر ہی بلندی چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ضرورت ہے آج کے اس موضوع کو سمجھنے کی، تاکہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا طریقہ دیا ہے۔ چنانچہ اس موضوع کو ہم نے جو ذکر شروع کیا ہے کہ آپ کا فرمان کہ جو بھی کسی قوم کے طور طریقے، ان کی شکل و شباہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انہی میں سے ہونا، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ یعنی ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، عبادات کرتا ہے، 5 وقت کی نمازیں ہوں یا روزے ہوں، لیکن اگر اپنے تہذیب و تمدن میں، اپنی شکل و صورت میں، اپنے کلچر میں، اپنے معاملات میں وہ اسلام کی تعلیمات پر، اسلام کے کلچر پر نہیں چلتا بلکہ اوروں کے کلچر پر چلتا ہے، تو اللہ آپ کا کہ 2 ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ انہی میں سے ہے جن کا کلچر اپناتا ہے، جن کی شکلیں اپناتا ہے، جن کے تہذیب و تمدن کے ساتھ چلتا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ اور یہ بات صرف اس حدیث میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث میں، اور اس سے بلکہ اس سے پہلے قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں ہے۔ سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو بڑے جامع انداز سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، کہ ہم نے تم کو ایک طریقے رستے شریعت پر چلایا ہے، تو اس اللہ کی دی ہوئی شریعت پر چلو، اس کی اتباع کرو۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور یہ دنیا کے جاہل لوگ، ان کے طریقوں، ان کے رستوں پر نہ چلو، ان کی خواہشات پر نہ چلو۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے ہاں تیرے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی ان کے طور طریقوں پر چلنا سوائے گمراہی کے، کفر کے، بے ایمانی کے، اور تم کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں سوائے خسارے کے، نقصان پانے کے، اور تجھ کو کچھ ہی نہیں ملے گا، تیرے کسی کام نہیں آنے والے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضَهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں کس لیے منع کیا؟ کافروں کی خواہشات، کافروں کے طور طریقوں سے فرمایا کیونکہ یہ کافر ظالم سبھی ایک دوسرے میں سے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جبکہ اللہ ہے جو متقی نیک لوگوں کا دوست ہے، تو اللہ سے اپنی دوستی لگا کے رکھو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھو۔ اسی طرح کافروں کے طور طریقوں سے منع کرتے ہوئے ان کے انداز، ان کے جو کلچر ہیں اس سے دور رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اللہ کا فرمان کہ اس کے بعد کہ جب تمہارے پاس علم آ چکا، اللہ کی وحی کا علم آ چکا، قرآن و سنت تم کو مل چکے، اس کے بعد بھی اگر تم کافروں کی خواہشات، دشمنوں کے طور طریقوں پر چلو گے، پر اللہ کی طرف سے وارننگ کیا ہے؟ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ،
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ تم کو کوئی بچانے والا ہے۔ یعنی کافروں سے دوستی لگا کے ان کے ساتھ مل گئے، اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، اللہ سے رابطہ کٹ گیا، اللہ کی دوستیاں ختم ہو گئیں۔ اور جس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ختم ہو جائے، جس کے اوپر سے اللہ کی مدد کا ہاتھ اٹھ جائے، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا نہ کوئی دوست ہے دنیا کے اندر، نہ کوئی مددگار، اور نہ کوئی اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے چھڑانے والا ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَإِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، کہ کافروں کا کہا مانو گے، ان کی باتوں کو لو گے، ان کے طریقوں پر چلو گے تو کیا ہوگا؟ یہ کافر کیا چاہتے ہیں؟ کافر چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے دین سے پلٹا دے، تم کو لوٹا دے، تم کو گمراہ کر دے، تم کو کفر کی طرف واپس لے جائیں۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر ایسا کرو گے تو پھر خسارہ پانے والوں میں سے خسارہ پا کے لوٹو گے۔ اور اسی طرح کافروں کی اسلام دشمنی، مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ان کی کوشش ہے ان کو گمراہ کرنے کی، ان کو بہکانے کی، ان کو سچے دین سے ہٹانے کی، اللہ نے قرآن کریم میں کے جو پر اس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت میں بتایا اللہ تعالیٰ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ، اور خصوصاً یہود و نصارہ کا یہاں پر ذکر کرنے میں ایک خاص جو حکمت ہے وہ کیا ہے کہ تقریباً دنیا کے تمام ادیان اور مذاہب میں سے یہ وہ دین یا مذہب ہیں جو کہ مسلمانوں کے سب سے قریب ترین سمجھے جا سکتے ہیں، کہ اللہ کو ماننے کا ان کا بھی دعویٰ ہے، نبیوں کو رسولوں کو، بہت سے نبی رسولوں کو مانتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آسمانی کتاب ہونے کا دعویٰ ان کا۔ تو کہنے کا مقصد کہ باقی دنیا کے جو ادیان ہیں، ہندو سکھ ہوں یا کوئی کمیونسٹ بدھ مت ہوں، کوئی اس طرح کے لوگ، ان کی نسبت یہود و نصارہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دینی لحاظ سے مسلمانوں کے سب سے قریب ترین سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو قریب ترین سمجھے جا سکتے ہیں ان کا بھی حال بیان کرتا ہے کہ یہ بھی کبھی تم پر راضی نہ ہوں گے، کبھی تمہارے ساتھ نہ چلیں گے، کبھی تمہاری بات نہ مانیں گے، اور کبھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کا کام نہ کریں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین پر چل پڑو، ان کے دین کو اپنا لو۔ یہ حقیقت میں آیت بڑی معنی خیز آیت ہے اس لحاظ سے کہ کبھی بھی یہود و نصارہ تم پر راضی نہیں ہوں گے، ان کی شکلیں اپنا لو، ان کے لباس پہن لو، ان کے کلچر اپنا لو، عورتیں کپڑے جسموں سے اتار دیں ان کو دیکھ کر، فحاشی اور یانی اور یہ بے ایمانی اس کا سر عام اس کو پھیلائیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائیں، کچھ بھی کر لیں، کافروں کی تقلید میں ان کے پیچھے چل کر الٹے لٹک جائیں، کچھ بھی کر لیں، وہ کبھی تم پر راضی نہیں ہوں گے، کبھی تم پر خوش نہ ہوں گے جب تک تم انہی کی طرح کے کافر نہ ہو جاؤ، یہودی نہ بن جاؤ، عیسائی نہ بن جاؤ۔ جب تک تمہارا اسلام کا مسلمان کا نام ہے، جب تک تم دین اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو، چاہے کچھ بھی کر لو، ان کے کلچر، ان کی سیاستیں، ان کی معیشت، ان کی قانون اپنا لو، ہر چیز کر لو، کبھی بھی وہ تم پر راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی وہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت بھی ہم تاریخ میں اور آج بھی یہی دیکھتے آ رہے اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کاٹھے انگریزوں کو، جنہوں نے اپنی شکلیں ان جیسی اپنا لیں، ان جیسے لباس پہن لیے، ان کے کلچر اپنا لیے اور ہر چیز ان کی اپنا لی، لیکن صرف اسلام کی طرف نسبت ان کی کرنا، اس وجہ سے ان کو کیا ملا کہ وہ کافر ان منافقوں سے، اس طرح کے لوگوں سے کام لیتے ہیں، اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، اور جب مفاد حاصل ہو جاتا ہے تو استعمال ہونے والے ٹیشو پیپر کی طرح اس کو کچرے کی بالٹیوں میں پھینکتے ہیں، اس انداز سے اس کو ندی میں پھینکا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آج کا نہیں، بلکہ اللہ نے 1450 سال پہلے سے قرآن میں اس قاعدے کلیہ کو ذکر کر دیا تھا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ کہ جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بڑے قریب ہیں اور تم سے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہوں گے تم کو خوش کرنے کے لیے، یہ کیا ہیں؟ تمہارے دشمن ہیں، کبھی بھی تم پر راضی نہ ہوں گے، کبھی بھی تمہارے ساتھ کوئی خیر خواہی کرنے والے نہیں ہیں، جب تک تم ان کے دین کو نہیں اپنا لیتے، ان کے کلچر کو نہیں اپنا لیتے، بلکہ ان کے دین پر نہیں چل پڑتے،
یہودی نہیں بن جاتے، عیسائی نہیں بن جاتے، کچھ بھی کر لو، ان کی جو بھی چیزیں اپنا لو، کبھی تم پر راضی نہ ہوں گے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اللہ سے بڑھ کر لوگوں کو کوئی نہیں جانتا کہ لوگ کیا ہیں، ان کی کیا نیتیں ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ زبانوں سے کتنے میٹھے بھی کیوں نہ بن جائے، آپ کو ترقیوں کے، آپ کی خیر خواہیوں کے کتنے بھی آپ کو پروگرام کیوں نہ دے دیں، لیکن جہانوں کے رب سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ ان کی نیتیں کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور یہ موضوع بہت لمبا حقیقت میں موضوع ہے، کافروں کی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ان کی دشمنیاں، ان کے بغض، ان کی نفرتیں، اور ان کی جو ہر وقت کوششیں ہیں اسلام کو مٹانے کی۔ تو کہنے کا مقصد کہ قرآن کریم کے ایک نہیں بلکہ اس طرح کی دسیوں آیات ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مسلمان کو تنبیہ کی اس بات کی کہ کہیں کافروں کی باتوں میں آ کر دھوکہ نہ کھا لینا، اور کہیں ان کے رستے پر چل کر نہ سمجھنا کہ اس میں تمہیں خیر ملے گی، بلکہ کافروں کے رستے پر چلنے یہ اس دنیا کے اندر بھی بربادی ہے، ذلت خواریاں ہیں، اور آخرت میں بھی جہنم کا رستہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں آتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہ جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے ہٹ کر، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر، آپ کا نمونہ چھوڑ کر اوروں کے نمونے، ان کے طریقے پر چلتا ہے، اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے نبی کے رستے سے ہٹ کر دوسرے رستوں پر چلتا ہے، اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر کافروں کے رستے پر چلتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر غیروں کے رستے پر چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، کہ یہ جدھر پھرا ہوتا ہے بدبخت، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے، ادھر ہی چلا دیتے ہیں۔ ادھر چلا کے کہاں لے جاتے ہیں؟ وَنُصْلِهِ جہنم، حتیٰ کہ جہنم پہنچاتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، کہ آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کی محبتیں تھیں، جن کے ساتھ محبتوں کی، پیار کی پینگیں لگائی تھیں، قیامت کے دن انہی کے ساتھ وہ اس کا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ وہ جہاں وہ جائیں گے، انہی کے ساتھ وہ بھی جہنم کو جائے گا۔ تو حقیقت میں موضوع بڑا خطرناک، بڑا اہم ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی پانچوں نمازیں کی بڑی پابندی پر کرتا رہا ہو، رمضان کے روزے بڑے اہتمام سے رکھتا رہا ہو، اور حج عمرے کرنے کی بڑی اس کی کوششیں رہی ہوں، اور بڑے صدقے خیرات چلتے رہے ہوں، لیکن یہ جرم کر کے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں لگا کر، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ان کے کلچر اپنا کر، کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہو، انہی کے ساتھ جہنم کو جا رہا ہو۔ اس لیے ضرورت ہے اللہ کے دین کو پہچاننے کی۔ اور ہم یہاں پر یہ بھی بیان کرنا ضروری سمجھیں گے کہ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھنا والا ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے، اور سمجھتا ہے قرآن کو، جانتا ہے کہ اللہ کا قرآن یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور دین کی بہت سی باتیں وہ کرتا جانتا بھی ہے، لیکن کیسے ممکن ہے کہ پھر وہ کافروں کے کلچر اپنائے، ان کے رستوں پر چلے؟ ہاں، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم نے دین کو اپنی منمانی کا، اپنے خیالات کا، تصورات کا نام دیا ہوتا ہے کہ دین ہے نماز پڑھنے کا نام، روزہ رکھنے کا نام، کوئی کلمہ پڑھ لینے کا نام، اس کے بعد میرا لباس کیا ہو، میری شکل کیا ہو، اور میرے تہذیب و تمدن کیسے ہو، میری سیاست کیسی ہو، میری اکانومی کیسی ہو، میرے شادی بیاہ کے، معاشرت کے معاملات کیسے ہوں، اس میں دین کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ سیکولرزم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم دین کو اپنی منمانی کا، اپنے تصورات کے مطابق سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر دین کو یہ سمجھیں کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مکمل پورے کے پورے دین میں داخل ہو۔ تو دین اسلام جو ہے وہ صرف چاند عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام قدم قدم پر، ایک ایک لمحے پر مسلمان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر مسجد میں ہے تو رہنمائی کرتا ہے کہ تم نے عبادت کیسے کرنا ہے، دکان پہ ہے تو رہنمائی کرتا ہے کہ تیرا کاروبار کیسا ہو، کورٹ میں ہے تو اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہاں پر تیرے فیصلے کس قانون، کس شریعت کے ساتھ ہونے چاہیے، پارلیمنٹ میں ہے، ایوان صدر میں ہے تو وہاں پر اس کی رہنمائی کرتا ہے
کہ تو نے حکم لوگوں پر کیسے چلانا ہے، کس رب کائنات کا نظام تجھ کو چلانا ہے لوگوں پر۔ اگر کسی کالج یونیورسٹی اسکول میں ہے تو اس کو وہاں پر بتاتا ہے کہ تیرا تعلیم، تیرا تربیت کا نظام کیسا ہونا چاہیے، کس بنیاد پر، کس منہج پر تو نے قوم کی بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اگر کوئی شادی بیاہ کا خوشی کا موقع آ جاتا ہے تو وہاں اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اس طرح کے خوشی کے موقعوں پر تمہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ کبھی غمی ہوتی ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اسلام کی تعلیمات وہاں پر بھی آتی ہیں کہ ان غمیوں کے موقعوں پر، ان افسوس اور اس طرح کی چیزوں پر تم کو ان اوقات کو کیسے گزارنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا کیا ہے کہ دین اسلام یہ ہے، لیکن جب ہم نے دین کو صرف اپنے تصورات کے تحت لیا ہے، اور یہ تصور بھی ہم کو کافروں سے ملا ہے، کافروں کی اندھی تقلید، کافروں کے پیچھے چلنا، اس کے ایک سب سے بڑے جو نقصانات میں سے اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح انہوں نے دین کو دنیا سے الگ کیا، آج چرچ جو ہے وہاں کے ان کے عبادت خانے کہ جہاں پر دین دنیا کا کوئی دور تک بھی تعلق نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو چرچ کو جانے والے ہی، ان کے عبادت خانوں میں جانے والے ہی کچھ شاد و نادر ہوتے ہیں، اور جو جانے والے ہوتے بھی ہیں ان کے ہاں بھی صرف چرچ کا معاملہ کچھ چند مخصوص مذہبی رسومات پر، ان چیزوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس چرچ کا تعلق کوئی ایوان حکومت کے ساتھ ہو، اس چرچ کا تعلق کوئی لوگوں کے نظام کے ساتھ ہو، لوگوں کے قانونوں کے ساتھ ہو، کوئی دور کا اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اور صرف آج کے نہیں بلکہ قدیم زمانوں سے لے کر یہ یعنی ان کافروں کے ہاں یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ صدیوں سے لے کر، کہ جب سے انہوں نے چرچ کو جو ہے اور دین کو جو ہے وہ حکومت سے اور دنیا کے معاملات سے الگ کر دیا، تو وہی منہج اور وہی چیز آج مسلمانوں نے وہاں سے امپورٹ کر کے اپنے ہاں لے آئے۔ اسلامی ملک ہے اور اسلام کا نام لینے والا ہے، اسلام کا دعوے دار ہے، لیکن وہاں پر نظام کن کے چلتے ہیں، قانون کس کے چلتے ہیں، عدالتوں میں کیا قانون نافذ ہوتے ہیں، وہاں پر جو ان کے تہذیب و تمدن ہے وہ کیا ہیں، ان کے خرید و فروخت کے، ان کے قانون کے، ان کے سسٹم کے کہاں سے آئے ہیں، تعلیم کے نظام ان کے کن کے چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہے۔ آج ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر کیا نظام ہے، کیا سسٹم ہے، کیا قوانین ہے، یہ کہاں سے ملے ہیں؟ یہ کافروں کی مشابہت کرنے سے ملے ہیں، جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اس کے یعنی کہ الفاظ تو چند ایک ہیں لیکن بڑے معنی خیز، بڑے گہرے الفاظ ہیں کہ کیسے جو ہے کافروں کی مشابہت کرنے والا ان میں سے ہو جاتا ہے۔ ہاں، ان میں سے اس طرح سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ہم ذکر کریں گے کہ ظاہری شکل و صورت، ظاہری مشابہت جو ہے اس کا کس قدر گہرا تعلق ہوتا ہے دوسری چیزوں کے ساتھ۔ تو چنانچہ اسلام نے مسلمان کو ایک امتیازی حیثیت دینے کے لیے اور اس کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے غیر قوموں سے الگ رکھنے کے لیے مختلف انداز سے اس کی تربیت کی، اس کو تعلیمات دی۔ صرف ہم چند مثالیں دینا چاہیں گے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کس قدر مسلمان کو ہر لحاظ سے غیروں سے، کافروں سے جو ہے الگ رہنے کی اور ان سے اپنے معاملات کو الگ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ انہی تعلیمات میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ نمازوں کے حوالے سے کچھ اوقات ہیں کہ جو ممنوع ہیں، اور ممنوع اوقات کون سے ہیں؟ کہ جب سورج نکلتا ہو یا سورج غروب ہوتا ہو یا سورج سر پہ ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ سورج جب نکل رہا ہو، سورج غروب ہوتا ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سورج کے پجاری سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو مسلمان کو اس وقت نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ اگرچہ مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوگا، اس کے دل دماغ میں دور تک بھی یہ چیز نہیں کھٹکے گی کہ میں سورج کو سجدہ کر رہا ہوں، وہ یقینی طور پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو رہا ہے، اور اس کو دیکھنے والے کو بھی شاید اس بات کا شبہ نہ پیدا ہو کہ مسلمان جو مسجد میں سجدہ کیے ہوئے ہے سورج کو سجدہ کر رہا ہوگا، لیکن یہ صرف اس وقت چونکہ سورج کے پجاری بھی سجدہ کر رہے ہوں گے اور مسلمان بھی اس وقت سجدہ اللہ کو کر رہا ہوگا، تو کہیں دونوں کی یہ عمل جو ہیں وہ ظاہری شکل و صورت میں مل نہ جائے۔ اگرچہ دونوں کے مقصد الگ ہیں، دونوں کے عقیدے مختلف ہیں،
لیکن ظاہری شکل و صورت میں جب مل گئے تو اس وقت منع کر دیا کہ کافر مشرک اس وقت یہ کام کرتے ہیں تو تم یہ کام نہ کرو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کا اس کی ترغیب دلائی، اس کی فضیلتیں بیان کی۔ اس کی فضیلتوں میں، اس کی ترغیب میں آپ نے ایک چیز یہ بھی فرمائی کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق جو ہے روزے کا وہ کس سے ہے؟ وہ سحری سے ہے، کہ اہل کتاب سحری نہیں کرتے، تو آپ نے مسلمانوں کو ان سے تمیز دینے کے لیے، ان سے الگ رکھنے کے لیے فرمایا کہ تم سحری کرو تاکہ تم ان کے مشابہ نہ ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عقائد کے حوالے سے بھی کہ قبروں کے حوالے سے قبروں کو اونچا بنانا، قبروں پر کوئی چراغاں کرنے، کوئی اس طرح کے کام کرنے، یہ چونکہ اس طرح کے کام مشرکین کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اپنے نبیوں کی، اب اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو عبادت گاہ بناتے تھے، وہاں پر طرح طرح کی بیٹھ کے عبادتیں کرتے تھے، تو تم اے مسلمانوں تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ چونکہ حبشہ گئی تھی ہجرت کر کے، فرماتی ہے کہ ہم نے وہاں پر ایک چرچ دیکھا کہ جس چرچ میں تصویریں تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کہ کافر عیسائی وغیرہ، کہ جب ان کے ہاں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی تصویر بنا کے رکھ لیتے ہیں، اس کی قبریں بناتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو آپ مانتے کہ یہ سب سے بدترین لوگ ہیں، اولئک شرار الخلق عند اللہ، کہ سب سے بدترین یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو عبادت گاہ اور ان کی تصویریں بنا کے رکھتے ہیں اور پھر ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں۔ آپ مانتے کہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر ہمیں منع کیا کس سے؟ کافروں کی اس تقلید سے، کافروں کے اس عمل سے جو قبروں کی پوجا کا اور اس طرح کا، اور اسی طرح مختلف استعمال کی چیز، یعنی کہ استعمال کے لحاظ سے جو انسان کی چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا، اور کیا فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے ہے دنیا کے اندر اور ہمارے لیے ہے آخرت میں۔ چونکہ کافر ہیں کہ جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے پیتے ہیں، ان کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، تو آپ نے مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا کہ تم ایسا کام نہ کرنا۔ اور انہی مثالوں میں سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی جو ہیں وہ جوتا پہن کر نماز نہیں پڑھتے، تو تم دیکھو اگر جوتا پاک ہے تو تم اس میں نماز پڑھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ اسی طرح اگر بال سفید ہو جائیں تو آپ نے بالوں کی سفیدی کو تبدیل کرنے کا حکم دیا کہ سیاہ نہ کیے جائیں، سیاہی کے علاوہ باقی کلر کیا جا سکتا ہے، تو تاکہ اہل کتاب کی مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اوف اللحا و احف الشوارب، کہ مونچھے کترواؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، وخالف المجوس والمشرکین، مجوسیوں اور مشرکوں کی مخالفت کرو۔ کہنے کا مقصد کہ ہم کو یعنی کہ ایک نہیں دسیوں حدیثیں ملتی ہیں، اور اس سے پہلے قرآن کریم کی آیات بھی، کہ جس میں کیا ہے کہ جس میں مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان ہر لحاظ سے کافروں سے الگ تھلگ ہو، اس کی امتیازی حیثیت ہو، کسی چیز میں کافروں سے ملتا جلتا نہ ہو، کہ تاکہ مسلمان اس ظاہری ملنے جلنے کی وجہ سے کہیں دلی طور پر بھی کافروں کے ساتھ محبتیں اور یہ چیزیں پیدا نہ ہو جائے۔ اور اسی لیے کافروں کی جو تقلید سے، ان کی مشابہت سے منع کیا گیا، اسی لیے منع کیا گیا۔ جس طرح کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی بہت ایک عظیم کتاب ہے اس موضوع پر جو آج کا ہمارا موضوع ہے، کہ کافروں کی تشبیہ اختیار کرنا، کافروں کے طور طریقے اختیار کرنا، اقتضاء الصراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم، یا تو یہ ان کی کتاب ہے، پڑھنے والی ہے، جس کو اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو کہنے کا مقصد انہوں نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں بہت تفصیل کے ساتھ۔ تو اس میں ذکر کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کافروں کی مشابہت سے منع کیا گیا۔ تو ان کی مشابہت سے منع کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان ظاہری طور پر جب کسی چیز کو اختیار کرتا ہے اور کسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے تو دلی طور پر بھی اس کے اوپر اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک شیخ کی تقریر سن رہا تھا، وہ اس کی ایک مثال دے رہے تھے، شیخ محمد العریفی بتا رہے تھے کہ اس کا آپ اثر دیکھیے کہ کس قدر ظاہری اثر ہوتا ہے۔ کہتا ہے کسی بچے کو اگر آپ، یعنی کہ 8-10 سال کا بچہ ہو، اس کو اگر کوئی فوجی لباس پہنا دے، فوجی ٹوپی ہو اس کے سر پہ، فوجی لباس اس کو پہنا دیں، تو پھر دیکھے کہ بچہ، وہ جو 8-10 سال کا بچہ ہے، اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اس کے چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔
کہ وہ فوجیوں کی طرح چلے گا اور فوجیوں کی طرح سلوٹ مارے گا اور اس طرح کے کام کرے گا، حالانکہ بچہ ہے وہ، لیکن صرف لباس پہن کر ہی اس کے اوپر یہ اثر ہو جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی اگر ظاہراً کوئی چیز اختیار کرتا ہے، کوئی شکل و صورت ہو، کوئی لباس ہو، کوئی کلچر ہو، کوئی ایسی چیز ہو، تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے اور اس کی نفسیات اس سے متاثر ہوتی ہیں، اور پھر وہ آدمی واقعی وہی کام کرتا ہے کہ جن کا اس نے کلچر اپنایا ہوتا ہے، جن کے طور طریقے کو اپنایا ہوتا ہے، وہ انہی کے طور طریقوں پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ظاہری شکل و صورت میں کسی چیز کے ان کے اپنانا، چاہے آپ نے کسی مسلمان کہلانے والے نے ان کی شکل اپنا لی ہو کافروں کی، داڑیاں مونڈ کر مونچھیں رکھنے کی، یا ان کا لباس پہنا ہو، یا ان کا کوئی اور کلچر اپنایا ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، دل میں بھی ان کے ساتھ ایک محبت قائم ہوگی، ان کافروں کے ساتھ، ان مشرکوں کے ساتھ دلی طور پر بھی ایک تعلق قائم ہوتا چلا جائے گا۔ اور جس قدر یہ شکل و شباہت میں ظاہری ان چیزوں کے اندر ان کے ساتھ یہ کہ تشبیہ ہونے کا، مشابہ ہونے کا معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اسی قدر دلی تعلقات بھی ان کے ساتھ اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ بعض اوقات آدمی کلی طور پر اسلام سے نکل کر انہی میں سے ہو جائے گا، اسی دین پر چل پڑے گا، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ علماء نے باقاعدہ ان چیزوں کو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو یہود و نصارہ کے کافروں کے اندر رہتے رہے ہیں، ایک وقت کے بعد وہ انہی میں سے ہو گیا، اور کسی کو شک ہے تو آج بھی یہ چیز موجود ہے، آج بھی یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ آج دنیا کے کافروں کے بعض دنیا کے ایسے لیڈر ہیں، کافر دنیا کے بعد ایسے لیڈر ہیں کہ جن کے دادا پردادا جو ہے مسلمان تھے، لیکن آج وہ کافر ہیں، کفر کے دین پر ہیں، اور کفر کے دین کی علمبرداری کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس کفر کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے۔ ان کا کوئی بڑا دادا پردادا اس اپنے ملک سے نکلا، کفر کے ماحول میں جا کر رہا، اور وہیں پر اس کے یہ بچے پیدا ہوئے، اور یہ بچے آہستہ آہستہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دوسری نسل کے بعد تیسری نسل، حتیٰ کہ 2-3 نسلوں تک جو ہے وہ مکمل طور پر اس کفر کے ماحول میں اس میں اپنائے جا چکے اور کافر بن چکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ یعنی کہ ایک اثرات ہیں جو حقیقی معنوں میں ان کے ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں ہم خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یورپ وغیرہ کے بعد ملکوں میں جب ہمیں جانے کا موقع ملا تو ان لوگوں کو دیکھا کہ جو ظاہراً بڑے دیندار معلوم ہوئے، لیکن دیکھا ان کا کہ کس انداز سے اس ماحول کے اندر وہ گھلے ملے ہیں، وہاں کی بے حیائیاں، وہاں کی اس طرح کی فحاشی اور یانی کا ماحول، اور کسی طرح کی ان کے اندر اس برائی کو دیکھ کر برائی کا احساس نہ ہونا، اس طرح کی چیزیں ان کے اندر بالکل نہ ہونا، یعنی کہ برائی کا احساس ہی ختم ہو جانا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ جس انداز سے انہوں نے کافروں کے اس کلچر کو اپنایا، ان کے ماحول کے ساتھ چلے، آہستہ آہستہ حتیٰ کہ ان کے ہاں وہ چیزیں عام ہو گئی، اور انہی چیزوں کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور ممکن ہے بہت سے لوگ انہی کی طرح کے بن چکے ہوں، اور وہی کافر ہو، انہی طرح کے کفر پر وہ یعنی کہ کفر کا دین اختیار کر چکے ہوں۔ اس لیے ایک طبیعی سی بات ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ جب ظاہری طور پر انسان کسی چیز کو اپناتا ہے تو دلی طور پر بھی اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح کافروں کی اس شکل و شباہت کا، کافروں کے کلچر، ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنے کا ایک سب سے بڑا جو نتیجہ وہ یہ کہ کیا ہے کہ آدمی یہ چیزیں کب کرتا ہے؟ جب دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، اس کو آئیڈیل سمجھتا ہے، اور خود اپنے آپ کو اس سے پیچھے، اپنے آپ کو اس سے نیچے سمجھتا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ مسلمان کے اندر یہ چیز پیدا ہونا کہ کسی اللہ کے دشمن کو بڑا سمجھے، کسی اللہ کے دشمن کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھے، اس سے بڑھ کر کسی مسلمان کے لیے اور بدبختی کی کوئی اور شکل و صورت نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ایمان کی کمزوری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور اسلام سے، مسلمانوں سے اس کے تعلقات دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے، کافروں کی محبتیں اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کافروں کے کلچروں سے جو متاثر لوگ ہیں، بلکہ ان کی یونیورسٹیوں سے، ان کے تعلیمی اداروں سے پڑھنے والے اور ان کے کلچروں کو اپنانے والے، اگر کسی تاریخ میں بڑی کسی شخصیت کی مثال دیں گے تو کسی کافر کی دیں گے، کسی بڑے کارنامے کرنے والے کی مثال دیں گے تو کافر کی مثال دیں گے۔ ان کو اسلام کا کوئی ہیرو، اسلام کا کوئی بڑا یعنی کہ بڑی کوئی شخصیت ان کے سامنے نہیں ہوگی،
اور تو اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شخصیت ان کے سامنے نہیں ہوگی۔ کافروں کی مثالیں دیں گے، ان کو ہیرو بنائیں گے، ان کو آئیڈیل بنا کے پیش کریں گے، ان کی باتیں کریں گے کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، حالانکہ ان سے کہیں زیادہ بہتر باتیں، کہیں زیادہ عظیم ترین باتیں اسلام کے بڑے بڑے جو یعنی کہ کمانڈر گزرے ہیں، اسلام کے ہیرو گزرے ہیں، یا خلفائے راشدین ہیں، یا دوسرے اس طرح کے لوگوں کی پہلے سے باتیں ان کی طرف سے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ کافروں کی جن کی طرف سے باتیں منسوب کی جا رہی ہیں، یہ کافر انہی مسلمانوں کی باتوں ہی کا ترجمہ کر کے بتا رہے ہوں، لیکن اس مسلمان بیچارے کو کافروں ہی کے کلچر کا پتہ ہے، وہی اسی کی اس نے تعلیم حاصل کی ہے، تو اس لیے اس کو انہی کی باتیں آئیں گی، انہی کو آئیڈیل سمجھے گا، انہی کو اپنے لیے نمونہ بنائے گا۔ اور اسی طرح اس کافروں کی مشابہت میں ان کے اس ماحول کلچر میں چلنے کا سب سے بڑا جو نتیجہ ہم کو نظر آ رہا ہے کہ آج اسلامی دنیا کے اندر مسلمان ماحول معاشرے کے اندر جو فسق و فجور ہے، جو بے حیائی عریانی کی شکل و صورت ہے، یہ کہاں سے امپورٹ کی گئی ہے؟ یہ ساری کافروں کی تقلید، ان کے اندھی تقلید سے ان کو دیکھ دکھا کر جو ہمارے لوگوں نے، اور اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ جب تک کافروں کے کلچر کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ترقی نہیں ہوگی، تو انہی کا یہ کام ہے، وہاں سے لی گئی ہے۔ اور جب تک مسلمان ملک یا مسلمان قومیں، مسلمان ماحول معاشرے کافروں کے کلچر سے دور تھے اور ان سے الگ تھلگ تھے، اور یہ زیادہ دور نہیں، آج سے 100 150 200 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو مسلمان ماحول معاشروں کے اندر کیا پردہ تھا، کیا حیا تھا، کیا شرم کے معاملات تھے، اور کیا اچھے اخلاق و کردار کا آپ کو ایک نمونہ ملتا تھا، جس کا آج شاید نام و نشان بھی کہیں نظر نہ آتا ہو۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ساری بے حیائی کیسے، یہ سارا سیلاب، یہ ساری فحاشی اور عریانی کہاں سے امپورٹ کی گئی ہے؟ کافروں سے ملی ہے۔ تو یہ نتیجے ہیں کافروں کی شکل و شباہتیں، ان کے طور طریقے اختیار کرنے کے، کہ پھر انہی کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، انہی کے ساتھ محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور انہی کی چیزوں کو پھر نہ کہ آدمی خود اپناتا ہے بلکہ اپنی قوم ملک پر بھی اس کو لا کے لاگو کرتا ہے، اس کو چلاتا ہے، لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہم آج جو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر اللہ کے دین، شریعت کی، وحی کی تعلیم کہ جو ہر مسلمان بچے کو سکھائی جاتی تھی، ہر مسلمان بچہ قرآن کو، حدیث کو سمجھنے والا ہوتا تھا، اس کو پڑھایا جاتا تھا، آج اس بچہ تو کیا، وہ جو بچہ آگے بڑا ہو کر وہ بڑی بڑی اونچی ڈگریاں بھی لے لیتا ہے، لیکن اس کو فاتحہ بھی شاید پڑھنا نہ آتی ہو، فاتحہ پڑھنا بھی آتی ہے تو اس کا معنی نہیں آتا ہوگا، لیکن کافروں کی ساری باتیں اس کو یاد ہوگی، کافروں کی ساری تعلیمات اس کے سامنے ہوں گی۔ ہاں، یہ نتیجہ ہے آج کافروں کے پیچھے چلنے کا۔ من تشبہ بقوم، کہ جو کسی قوم کے شکل و شباہتیں، ان کے طور طریقے اختیار کرتا ہے، وہ کس طرح انہی میں سے ہو جاتا ہے، وہ اس طرح ان میں سے ہوتا ہے۔ اور کاش کہ کافروں کی یہ شکل و شباہتیں یا کافروں کے طور طریقے صرف شکل کے طور پر، لباس کے طور پر، یا کسی کلچر کے طور پر لیے ہوں، بلکہ حتیٰ کہ دین کے اندر بھی۔ آج وہ وقت ہے کہ جب کافروں کا دین، اس کو جو ہے مسلمان اپنے لیے آئیڈیل سمجھتا ہے، خود جو ہے وہ نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، خود اس اپنے دین کا اس کو کچھ پتہ نہ ہو کسی چیز کا، لیکن کرسمس ڈے آئے گا تو اس کو پتہ ہے کہ کرسمس ڈے کیا ہوتا ہے، اس کو کس طرح منانا ہے، اور اس کے لیے کیا کچھ اس نے ان کے بدماشی اور بے حیائی کے کام کرنے ہیں، اس کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ کوئی ہندوؤں کی دیوالی آتی ہے تو ہندوؤں کے اندر رہنے والے مسلمان کو اس دیوالی کی ہر چیز کا پتہ ہوگا، لیکن مسلمانوں کی کسی تاریخ کا یا مسلمانوں کی کسی یعنی اپنے دین کے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو اور حتیٰ کہ کافروں کے دین کے اندر بھی ان کی تقلید، ان کے طور طریقوں پر چلنا، اور یہ ہے جو سب سے خطرناک ترین کافروں کی مشابہت کا انداز ہے، کہ جو نہ کہ صرف گناہ ہے بلکہ کھلا کفر ہے، کھلا کفر ہے۔ آج اگر کرسمس ڈے پر، ہیپی نیو ایئر پر اور اس طرح کے یعنی کہ موقعوں پر جو مسلمان بڑھ چڑھ کر یہ دن مناتے ہیں، یہ فیسٹیول مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح سچی چیزیں ہیں اور یہ صحیح چیزیں ہیں، یعنی کہ کرسمس ڈے جس میں عیسائی بدماش کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے بیٹا پیدا ہونے کا دن ہے، جس میں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، اس قدر بڑا کفر ایک مسلمان کہلانے والا کیسے یہ کام کرتا ہے؟ جب اس کو یہ کام صحیح لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس لیے اس کی مبارکبادیں دیتا ہے کافروں کو، عیسائیوں کو، اور خود بھی اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ بات صرف کسی شکل و صورت اپنانے تک، کسی لباس پہننے تک ختم نہیں ہوگی،
بلکہ بات کہیں اس سے آگے بڑھ کر حتیٰ کہ ان کے عقیدوں کو اپنانے تک، ان کے کلچروں کو اپنانے تک، اور ان کے گمراہ کن قسم کے بے حیائی کے جو دن ہیں وہ منانے تک، یعنی اور تو اور ویلنٹائن ڈے کی طرح کے جو بدماشوں کے، زانیوں بدکاروں کے دن ہیں، اور جس پر کافر بدماش اس کو مناتے ہوئے بڑے فخر کرتے ہیں، آج وہی کام مسلمان اپنے ملکوں میں بیٹھا کر رہا ہے۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی کافروں کے پیچھے ان کی شکل و شباہتیں، ان کے طور طریقے اپنانے کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس کا کیا فیصلہ کیا؟ فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ نہ سمجھے کہ ایسا کرنے والا پھر مسلمان رہا ہے، وہ پھر انہی میں سے ہے، وہ پھر انہی میں سے ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی سورۃ المائدہ میں اللہ نے جو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ آگے چل کر کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو ان کافروں کو دوستیاں لگاتا ہے، اور دوستی لگانے کا معنی صرف یہ نہیں کہ صرف ان کے ساتھ محبت پیار ہو، بلکہ ان کے طور طریقے، ان کے کلچر اپنانا، یہ ساری دوستی کے انداز ہیں۔ تو اللہ مانتا ہے کہ جو ان سے دوستیاں لگاتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ انہی میں سے ہوگا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور یہی وہ چیز تھی جو صحابہ کرام نے سمجھی۔ اس لیے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو کافروں کے تہوار مناتا ہے، ان کے فیسٹیول مناتا ہے، اور ان کے اس طرح کی چیزوں کو اپناتا ہے، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا، انہی کے ساتھ اس کا انجام، اس کا حشر ہوگا۔ تو خیر، کہنے کا مقصد کہ بہت موضوع خطرناک ہے، کہ جس کو ہمیں سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے کہ کس قدر یہ، یعنی کہ کافروں کے پیچھے چلنا، کافروں کے تقلید کرنا، ان چیزوں کا ایک مسلمان اس کی زندگی پر کیا بدترین اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کس طرح اپنے دین اور ایمان سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس موضوع کو سمجھنے کی، اس حدیث کو سمجھنے کی، اور خود بھی اس پر چلنے کی، اور لوگوں کو بھی اس چیز کو سکھانے کی، بتانے کی کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے، کہ جس میں اسلام قدم قدم پر مسلمان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو جب تک ان ساری چیزوں کو لے کر نہیں چلیں گے، اس وقت تک آدمی اللہ کے دین پر نہیں چل سکتا۔ تو ضرورت ہے اس دین کو سمجھنے کی، ان چیزوں کو جاننے کی، تاکہ ان گمراہیوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کا دین بچا سکے، اللہ کے دین پر چل سکے، اور لوگوں کو بھی سچے اور خالص دین کی دعوت دے سکیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔